6 ماہ کے ننھے سے دایان کو گود میں اٹھائے ہوئے میر اذلان دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا زمل کی طرف بڑھا۔ وہ جو 20 سالہ لڑکی دلہن بنے بیڈ پر بیٹھی تھی، چہرے پر اس کے صرف غصہ اور نفرت نظر آ رہی تھی۔ میر اذلان نے آگے بڑھ کے دایان کو زمل کی گود میں ڈالا اور کہنے لگا، فیڈ کرواؤ اسے۔ دایان جو اس وقت بلک بلک کر رو رہا تھا اور اس کی آوازوں سے زمل کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا، اس نے ایک سوالیہ نظر میر اذلان پر ڈالی جو کوئی 30 سالہ نوجوان تھا۔ کہنے لگی، میں اسے فیڈ کیسے کرواؤں؟ کہنے لگا، کیسے کرواتے؟ اپنا یہ لباس اتارو اور ماں کی طرح اپنے سینے سے لگاؤ میرے بیٹے کو، اور شادی کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم دایان کو سنبھالو۔ میر اذلان کا سخت سرد لہجہ دے کر زمل کراہ کے رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ہمیشہ کی طرح میر اذلان کی آنکھوں میں دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ اس کی ایک بھرپور پرسنالٹی، روبدار لہجہ، جسے دیکھ کر زمل ہی کیا کوئی بھی اس کے ساتھ کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ میر اذلان نے پاس پڑے ہوئے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں اس بچے کی ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ زمل نے بنا اپنا لباس تبدیل کیے وہ فیڈر بنانے لگی، اور یہ اس کی زندگی کا پہلا واقعہ تھا۔ اسے کیا پتہ بچوں کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ دودھ کے ڈبے کے اوپر طریقہ پڑھ کر وہ فیڈر بنا رہی تھی۔ بازوؤں سے چوڑیوں کی چھنکار میر اذلان کو اس کی طرف متوجہ کی ہوئی تھی۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا بغور اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ برسوں پرانی اس کی محبت آج یوں اس کے کمرے میں دلہن بنے پھر رہی تھی۔ چہرے پر اس کے دبی سی مسکراہٹ تھی جسے وہ زمل کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زمل نے جلدی سے فیڈر بنایا، مکس کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی، دایان کو اٹھا کر گود میں لیا۔ اسے صحیح سے بچہ پکڑنا بھی تو نہیں آتا تھا۔ خیر، جیسے جیسے دایان دودھ پیتا گیا، شاید وہ بھوک کی شدت سے ہی بلک رہا تھا، وہ سو گیا۔ ابھی وہ سویا ہی تھا جب زمل بیڈ سے اتری اور بڑی ہمت کر کے کہنے لگی، دیکھیے اذلان صاحب، مانا کہ آپ کے ہم پر بہت احسان ہے، مگر ہم آپ کے اس بچے کو نہیں سنبھال سکتے، اور نہ ہی اس زبردستی کی شادی کو میں مانتی ہوں۔ جلد سے جلد اپنے بچے کے لیے کوئی آیا رکھ لیجئے یا کسی اور لڑکی سے شادی کیجئے جسے آپ میں اور آپ کے بچے میں انٹرسٹ ہو۔ آپ کے احسان ایک نہ ایک دن میں ضرور چکا دوں گی۔ نہ تو میں یہ رشتہ نبھا سکتی ہوں اور نہ میں یہ بچے کی ذمہ داری اٹھا سکتی ہوں۔ زمل کا ایک ایک لفظ میر اذلان کے دل میں خنجر کی طرح لگ رہا تھا، مگر وہ اس وقت خاموش رہا۔ وہ سمجھ سکتا تھا سامنے کھڑی زمل کی کیفیت کو، مگر وہ اپنے دل میں اٹھنے والے جذبات کو بھی قابو میں نہیں رکھ پا رہا تھا۔ میر اذلان کھڑا ہوا زمل کے عین روبرو۔ زمل کا قد میر اذلان سے چھوٹا تھا اور وہ اس سے اپنی گردن اوپر اٹھائے پوری آنکھیں اوپر کو کھولے ہوئے اذلان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اذلان کی گردن جھکی ہوئی زمل کی طرف تھی۔ چند منٹ نظروں کا تصادم ہوتا رہا۔ زمل کو بے چینی محسوس ہونے لگی۔ میر اذلان کی آنکھوں سے اس کے یوں قریب آنے سے وہ جلدی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ ایک قدم اس نے اٹھایا تو دوسرا قدم میر اذلان نے اٹھا کر پھر اس کے برابر آ گیا۔ زمل دائیں جانب ہوتی تو میر اذلان دائیں طرف ہو جاتا، وہ بائیں طرف ہوتی تو وہ بائیں طرف اس کے برابر ہو جاتا۔ اسے نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں دے رہا تھا۔ زمل نے پھر سے اس کی طرف دیکھا۔ اب میر اذلان نے اپنے دونوں بازو زمل کے دائیں اور بائیں دیوار کے ساتھ لگا دیے۔ اس کی باہوں کے ہزار میں زمل کسمسانے لگی، کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے؟ پہلے زبردستی مجھے اپنی بیوی بنا لیا، پھر زبردستی اپنے بچے کی آیا بنا لیا، اور اب یہ سب۔ میں اس سب کی میر اذلان صاحب آپ کو اجازت نہیں دوں گی۔ اذلان نے اگلا ہاتھ اس کی کمر پہ رکھا، کہنے لگا، تم سے اجازت مانگی کس نے؟ آج پہلی بار اس کے لہجے میں پیار اور خماری سی محسوس ہوئی، جسے محسوس کرتے زمل کے گال لال پڑتے دہکنے سے لگے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زور سے میر اذلان کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور جلدی سے ایک سادہ جوڑا لیے واش روم میں گھس گئی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی غصے کے ساتھ اپنی جویلری، میک اپ سب کچھ اتار رہی تھی۔
اور اس وقت اس کے ذہن میں صرف اور صرف ریحان تھا، جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزارنے کا سوچا تھا۔ محبت کے وعدے، قسمیں، سب کچھ طے کیا تھا۔ ریحان ایک وین ڈرائیور تھا، وہی وین جو اسے میر اذلان نے لگوا کر دی تھی کالج جانے کے لیے، اور کالج کے بعد پھر یونیورسٹی بھی۔ راستے میں آتے جاتے نہ جانے ان دونوں کے درمیان کب محبت کی پنگیں پروان چڑھنے لگی، یا پھر یہ محبت نہیں، ریحان کی طرف سے ایک چال تھی جس سے وہ اس لڑکی کے ذریعے دولت ہتھیانا چاہتا تھا۔ خیر، جمل نے تو اسے ریحان کی محبت ہی سمجھا تھا، اور وہ اپنے ہر دکھ سکھ اب اس کے ساتھ بانٹنے لگی تھی، اور وہ بھی اس کے ہر دکھ سکھ کو سنتا جیسے اس کے علاوہ کوئی اس دنیا میں جمل کا ہمدرد نہیں ہے۔ جمل چینج کرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جو مرضی ہو جائے، میں ریحان کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں بہت جلد میر اذلان کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اپنی زندگی اسی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ میں اس طرح دوراہی کی زندگی میں گھٹ گھٹ کر نہیں جینا چاہتی، جس میں میرے دل میں کوئی اور بستا ہو اور میری زندگی کا حاکم کوئی اور ہو۔ خیر، کافی دیر کے بعد وہ چینج کرتے ہوئے خود میں ایک ہمت جمع کرتے بنا کوئی چہرے پر تاثر لیے روم میں داخل ہوئے۔ پورے کمرے میں خاموشی تھی، مدھم سی لائٹ چل رہی تھی، اور دایان کافی مطمئن بیڈ پر سو رہا تھا، جس کی ایک سائڈ پر میر اذلان سیدھا لیٹا اپنے ماتھے پر اپنے بازو رکھے ہوئے تھا۔ شاید وہ جمل کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جمل نے کمرے میں بنا کوئی آہٹ پیدا کیے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا جی نہیں چاہا کہ وہ بیڈ پر لیٹے۔ جیسے ہی صوفے کے قریب ہوئی، میر اذلان نے اسے آواز دی، کہنے لگا، ادھر اپنے بیٹے کے ساتھ آ کے لیٹو، تھوڑی دیر میں وہ جاگ جائے گا اور تمہیں ڈھونڈے گا۔ جمل نے دانت بینچتے ہوئے ایک دم اپنی اونچی آواز کو مدھم کیا کہ کہیں دایان اٹھ نہ جائے۔ کہنے لگی، ٹھیکہ نہیں لیا میں نے تم باپ بیٹوں کا، میرا جہاں دل چاہے گا میں وہیں سوں گی۔ میر اذلان دھیمے سے بیڈ سے اترا، جمل کے پاس آیا، کہنے لگا، دیکھو جمل، تمہیں یہ سب قبول کرنا ہوگا کیونکہ یہی سچائی ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ جمل کے کندھے کے قریب کیا، جمل نے جھٹک کے اپنے کندھے پیچھے کر لیے۔ کہنے لگی، دور رہیے مجھ سے، اور دیکھیے میر اذلان صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گی، آپ اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی امیدیں وابستہ مت کر لیجیے مجھے لے کے۔ میں آپ کی زندگی میں بس کچھ ہی دیر کی مہمان ہوں گی، ساری زندگی آپ کے ساتھ نہیں گزاروں گی۔ جمل کی باتیں یہ واضح بتا رہی تھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ فی الحال اس نے اپنی زبان سے یہ اقرار نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک مناسب وقت پر سب کچھ بتائے گی، مگر میر اذلان کا صبر جواب دینے لگا۔ جس طرح اس نے جمل کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے جتن کیے تھے، اتنے سالوں بعد اگر خدا نے ان دونوں کو ملا دیا تو وہ مزید صبر کیسے کرتا۔ جمل صوفے پر لیٹی تو میر اذلان بنا کوئی لمحہ ضائع کیے اس کے اوپر جھکا، کہنے لگا، ایسے کیسے نہ تمہارا عادی بن جاؤ، جبکہ میں تو تمہارا عادی بہت پہلے کا ہو چکا، اور اب یہ مزید دوریاں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ جمل کچھ کہتی، میر اذلان نے اس کے کپ کپاتے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جمل پوری آنکھیں کھولے ہوئے ایسے چونک گئی جیسے کوئی انہونی ہو گئی اس کے ساتھ۔ وہ پورے زور کے ساتھ میر اذلان کو پیچھے کر رہی تھی، مگر وہ خود پر قابو نہیں کر رہا تھا۔ کافی دیر اس کی سانسوں کو اپنے اندر انہیل کرتا، وہ پوری طرح سے بہک چکا تھا۔ جمل نے اب باقاعدہ طور پر اس کے سینے پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ اس کی شدید مذمت پر میر اذلان تھوڑا سا پیچھے کو ہٹا، اس کے چہرے کے روبرو ہوتا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کیا تم میرے دل سے انجان تھی؟ کبھی تمہیں میرے رویے سے، میرے لہجے سے، میرے دیکھنے سے محبت محسوس نہیں ہوئی؟ میر اذلان کی باتیں سن کر جمل تو جیسے سکتے میں آ گئی۔ کہنے لگی، کون سی محبت؟ کسے محسوس کر لوں؟ میری آپ سے شادی اتنی دھوم دھام سے نہیں ہوئی، وہ تو آپ کی بیگم کی اللہ تعالیٰ نے زندگی لمبی نہیں کی اور اپنے بیٹے کی خاطر مجھے زبردستی اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اور اب محبتوں کے سبق سنا رہے۔ آپ کو کیا لگا ہے میں آپ کی ایسی فلمی باتیں سن کر یقین کر لوں گی کہ آپ بچپن سے مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ چھوڑ دیجئے مجھے اور دور رہیے مجھ سے، میں کبھی مر کر بھی اس رشتے کو قبول نہیں کروں گی۔
زمل دو ٹوک انداز میں بات کرتے ہوئے میر اذلان کو پیچھے کر کے اٹھنے لگی۔ میر اذلان تو جیسے بت بنا، مگر وہ بھی اب ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ جب یہاں تک پہنچ گیا تھا تو اب مزید وہ زمل سے دور نہیں رہ سکتا۔ زمل اٹھ کر کھڑی ہوئی تو میر اذلان نے اس کی کلائی کو تھاما اور اس سے ایک جھٹکے سے پیچھے کو کھینچا۔ وہ جو اس کی گود میں آ کے گری، اس کے بال میر اذلان کے چہرے پر بکھر گئے۔ کمرے میں دھیمی سی روشنی اور پرسکون ماحول تھا۔ اس نے پھر سے ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کو پکڑا۔ ہاتھ کی گرفت اس بار تھوڑی سخت تھی۔ اس کے جبڑے بینچے تھے، اس کے ہونٹ اوپر کو اٹھے جنہیں پھر سے میر اذلان نے اب کی بار اپنی دانتوں میں دبایا۔ زمل کی سسکی نکلی۔ وہ دوبارہ سے میر اذلان سے دور ہونے لگی تو اس نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر لے جا کر ہلکی ہلکی فنگر ٹریسنگ کرتے ہوئے اسے مکمل طور پر اپنی محبت میں مدہوش کر دینا چاہتا تھا۔ زمل مسلسل مزاحمت کرتی رہی مگر وہ اس پر حاوی ہوتا رہا کہ جب دایان کے رونے کی آواز آئی اور وہ اتنی شدت سے رو رہا تھا کہ میر اذلان کے موڈ کا بیڑا غرق ہو گیا، مگر جلدی سے اٹھا اپنے بیٹے کی طرف لپکا، دایان کو گود میں اٹھائے ہوئے زمل کی طرف آیا اور کمرے کی لائٹ آن کی۔ زمل کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ رہی تھی۔ میر اذلان کہنے لگا، کیوں بھائی دایان؟ آپ کی ماما آپ کے بابا کو بہت تنگ کر رہی تھی، اچھا کیا جو آپ اٹھ گئے، اور اب اپنے بابا کا بدلہ ان سے ضرور لیجیے۔ نارمل سے انداز میں بات کرتے زمل نے اپنے چہرے کو تھوڑا بہتر کیا، کہنے لگی، بس کچھ دن اور سنبھالوں گی، تب تک آپ دوسرا انتظام کر لیجیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دایان کو اپنی گود میں لیا۔ میر اذلان جانتا تھا کہ وہ غصے کی تیز ہو سکتی ہے، دل کی بری نہیں تھی، اور ایک دن وہ ضرور دل سے دایان کو اپنائے گی۔ خیر کافی دیر وہ دایان کو سنبھالتی رہی۔ اب شاید اس کی نیند پوری ہو چکی تھی اور وہ اس کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ جب تک ہار کر دایان سو گیا، وہ خود بھی تھکن سے چور وہی بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے سو چکی تھی۔ میر اذلان بھی نیند میں گم ہو چکا تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی، اذلان نے دیکھا کہ زمل کا ایک ہاتھ دایان کے سر پہ تھا اور وہ وہیں بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ سمٹی ہوئی لیٹی تھی۔ وہ کافی دیر اس کے پاس کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے زمل کو سیدھا کیا، اس کے اوپر لحاف کو اڑایا، آگے جھک کر اس کے ماتھے پر چوما اور پاس کھڑا مسکراتے ہوئے سوچنے لگا کہ زمل، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، ایک دن تم خود مجھ سے محبت کا اظہار کرو گی اور وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا۔ وہ بنا کوئی آہٹ پیدا کیے کمرے سے اترا، نیچے آیا۔ مہرالنساء بیگم جو اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگوا رہی تھی، ساتھ میں زمل کی والدہ راحت بھی تھی۔ مہرالنساء بیگم نے سیڑھی سے اترتے ہوئے میر اذلان کی طرف دیکھا تو وہ وہیں اپنے ہاتھ میں موجود پلیٹ کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے اپنے بیٹے کی طرف آئیں۔ آج پہلی بار ان کے دل میں یہ خوشی پیدا ہوئی تھی، ورنہ آج تک انہوں نے ہمیشہ میر اذلان کی پسند زمل کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا تھا، مگر وقت اور حالات ایسے ہو گئے کہ اب وہ خود زمل کے حق میں ہو گئی تھی۔ بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، ہمیشہ یوں ہی خوش رہو، جانتے ہو اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر والدین کے دل کو جو سکون ملتا ہے نا، میں شاید خود غرض ہو گئی تھی، معاف کرنا بیٹا۔ میر اذلان ماں کو بازو کے گہرے میں ساتھ لگاتے ہوئے کہنے لگا، ماما ایسی باتیں مت کیا کریں، کون والدین اپنے بچوں کا برا چاہتے ہیں، بس آپ کو یوں خوش اور مطمئن دیکھ کر مجھے دلی سکون ہے، بھول جائیے جو سب ہوا۔ راحت بیگم کو سلام کیا اور کہنے لگا، بابا سنگ ابھی تک ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آئے؟ مہرالنساء بیگم کہنے لگی، بس تمہارے والد صاحب کی طبیعت رات کو کچھ خراب ہو گئی تھی۔ ابھی ان کے الفاظ منہ میں ہی تھے، اذلان جو بھی کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا فوراً سے کھڑا ہوا، کہنے لگا، کیا ہوا بابا کو؟ وہ فوراً ان کے بیڈ روم کی طرف جانے لگا۔ آگے سے میر بختیار صاحب اپنے کف بند کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ پریشانی والا تاثر لیے کہنے لگا، کیا ہوا تھا بابا، اور مجھے کیوں نہیں آواز دی؟ کہنے لگی، تم تو جانتے ہو اذلان، تمہاری ماں ایسے ہی پریشان ہو جاتی ہے، کچھ نہیں، بس تمہیں پتہ ہے بلڈ پریشر تھوڑا ہائی ہو گیا تھا، جس کی میڈیسن کھا لی تھی تو اسی وقت بہتر ہو گیا تھا، اور شاید یہ گھر میں شادی کی تھکاوٹ کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے والد کے گلے لگ گیا۔
کہنے لگا اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ کے بغیر یہ گھر اور اس گھر کی رونق ادھوری ہے۔ راحت بیگم کہنے لگی اصلان بیٹے زمل وہ نہیں آئی، اور دیان کیسا ہے؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا وہ ماں بیٹا کمرے میں سو رہے ہیں۔ اس کے منہ سے یوں اپنائیت والے الفاظ سن کر راحت بیگم کے دل کو سکون آیا اور وہ سوچنے لگی کہ میرا فیصلہ یقیناً درست ثابت ہوگا میری بیٹی کے لیے۔ سب لوگ نیچے موجود تھے۔ زمل کی آنکھ کھلی، ایک پل کے لیے اسے گزرا ہوا کل فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا کہ جب وہ یونیورسٹی سے نکلی، وین میں ریحان کے ساتھ ہنستی مسکراتی باتیں کرتی ہوئی گھر پہنچی تھی، لیکن گھر پہنچتے ہی اسے ہر قدم پر سرپرائز مل رہا تھا۔ جیسے وہ اپنے کمرے میں گئی، اس کی والدہ راحت بیگم جو کہ میر اصلان کی پھپھو تھی، شوہر نشئی تھا، اور جیسے ہی زمل پیدا ہوئی تو شوہر نے اس کی ماں کو طلاق دے دی، یہ کہتے ہوئے کہ تم یہاں بیٹیوں کے انبار کھڑے کر دو گی، اس لیے میں تم جیسی عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ وہ دن راحت بیگم کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا۔ اپنی ننھی سی بیٹی کو لے کر وہ اپنے بھائی بختیار صاحب کی دہلیز پر آ گئی تھی، جہاں آج تک انہوں نے ملازموں کی طرح گھر میں کام کیا، صرف اپنی بھابھی مہرالنساء کا دل جیتنے کے لیے۔ اور پھر وقت کی کرنی ایسی ہوئی کہ میر اصلان جو زمل پر دل ہارنے لگا۔ جیسے جیسے وہ جوان ہوتی گئی، میر اصلان کے دل میں اس کی محبت مزید پروان چڑھتی گئی، مگر مہرالنساء بیگم کی نفرت نے ان دونوں کو ایک نہیں ہونے دیا، اور اس نے کبھی بھی آج تک زمل کے سامنے اپنے دل کی کیفیت کو کھولا نہیں تھا۔ جب اچانک سے مہرالنساء بیگم نے اپنی بھانجی کی شادی میر اصلان سے یہ کہہ کر کروا دی کہ اگر وہ یہ شادی نہیں کرے گا تو مہرالنساء بیگم اپنی جان لے لیں گے، وقت اور حالات انہوں نے ایسے پیدا کر دیے کہ میر اصلان نے محبت کی بجائے ماں کی زندگی کو چنا۔ لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے قسمت میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے، انسان جیسا چاہتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد 2 سال میر اصلان اور فائقہ کی شادی چلتی رہی۔ ان کا ایک پیارا سا بیٹا ہوا۔ میر اصلان نے اپنی محبت کو اپنے دل کے کونے میں بند کر دیا اور فائقہ کو اس کی بیوی کے سارے حقوق دیتے ہوئے اپنی زندگی جینے لگا۔ جب اچانک دیان 3 ماہ کا تھا، ان پر یہ راز آشکار ہوا کہ فائقہ کو بلڈ کینسر ہے اور اپنی آخری سٹیج پر ہے، پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ اس خبر نے میر اصلان کو اور پورے خاندان کو توڑ کے رکھ دیا۔ سب کے دماغ میں دیان کا معصوم چہرہ تھا، جو ابھی ماں کا مطلب بھی نہیں سمجھتا تھا، اور اس کی ماں اس سے رخصت ہونے والی تھی۔ خیر، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ کچھ ہی وقت میں فائقہ کا انتقال ہو گیا۔ بھرپور جوانی میں موت ہر کسی کو صدمے سے دوچار کر کے چلی گئی، مگر اب دیان جو ماں کی گود کے لیے ترستا تھا، ہر کوئی اسے سنبھالتا، مگر ایک ماں کی طرح ننھے سے بچے کا کوئی بھی خیال نہیں رکھ سکتا۔ اور میر اصلان ہر وقت پریشان رہنے لگا تھا، نہ وہ کام پر توجہ دیتا، نہ اپنے والد صاحب کے ساتھ فیکٹری جاتا، ہر وقت دیان کی دیکھ بھال میں لگا رہتا۔ وہ چڑچڑا سا مرد ہونے لگا تھا۔ مہرالنساء اکیلی لاؤنج میں بیٹھی سوچنے لگی کہ اگر میں اپنے دل سے نفرت کو نکال دوں اور زمل کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لوں تو شاید میرے بیٹے کی زندگی کی خوشیاں واپس لوٹ آ سکتی ہیں۔ انہوں نے اسی دوران اصلان سے بات کی، لیکن اس وقت اصلان کی جو کیفیت تھی، اس نے بس اس بات میں سر ہلایا اور اپنی والدہ سے کہا جو آپ کو مناسب لگے، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی والدہ وہی کریں گی جو ان کو صحیح لگے گا۔ وقت کو برباد کیے بغیر مہرالنساء بیگم نے میر بختیار صاحب اور زمل کی والدہ راحت بیگم سے بات کی۔ راحت بیگم کو شروع سے ہی اصلان زمل کے لیے پسند تھا، مگر پھر وہ اپنی بھابھی کے آگے کچھ نہ کہہ سکیں۔ اس وقت انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگی بھابھی، آپ لوگوں کے جتنے ہم پر احسان ہیں میں انکار کرنے کی حیثیت ہی نہیں رکھتی، اس لیے اگر آپ کو یہ بہتر لگ رہا ہے تو میں اور میری بیٹی ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہیں۔ مہرالنساء بیگم نے کہا زمل کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ ان کی بات کو کاٹتے راحت بیگم کہنے لگی نہیں، اسے کس بات کا اعتراض ہوگا؟ جو فیصلہ میں اس کے لیے کروں گی اسے وہی قبول کرنا ہوگا، انہوں نے بھرپور یقین کے ساتھ کہا۔ زمل جو اس وقت یونیورسٹی میں تھی، اس کی واپسی سے پہلے گھر میں نکاح کی تیاریاں کی گئی۔ یونیورسٹی سے لوٹی
تو ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر کہنے لگی، کیا آج گھر میں کچھ خاص ہے؟ وہ اپنی ماں سے سرگوشی کر رہی تھی۔ اسے اپنی مومانی جان کے چہرے پر بھی حسب معمول کچھ زیادہ خوشی نظر آ رہی تھی۔ جب راحت بیگم بیٹی کو سیدھا کمرے میں لے گئی، کمرے میں گئی تو زمل کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے خوبصورت مہنگا ترین دلہن کا جوڑا پڑا ہوا تھا، بیڈ پر اسے پھیلایا گیا تھا، اس کے ساتھ باقی تمام چیزیں موجود تھیں۔ زمل کہنے لگی، امی یہ کیا ہے؟ راحت بیگم نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے، تمہارے تو نصیب کھل گئے۔ زمل پیچھے کو ہٹی اور کہنے لگی، کیا مطلب؟ بولیں کہ تمہارا میر اصلان کے ساتھ نکاح ہے۔ زمل پر تو یہ بات کسی قیامت کی طرح ٹوٹی تھی۔ وہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے وین میں ریحان کے ساتھ ہنستی کھیلتی اتری، اسے کیا پتا تھا کہ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی قسمت کا مالک کوئی اور بن جائے گا۔ راحت بیگم کہنے لگی، زمل تم جلدی سے فریش ہو جاؤ اور یہ جوڑا پہن لینا، تھوڑی دیر میں میک اپ آرٹسٹ کو بھی بھابھی جان نے بلایا ہوا ہے، وہ تمہیں اچھا سا تیار کر دے گی۔ کچھ ہی دیر میں تمہارا نکاح اذلان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قسمت ہم پر یوں مہربان ہوگی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہر وقت میں تمہارے لیے جو دعائیں کرتی تھی، میری وہ دعائیں رنگ لے آئی ہیں۔ زمل نے کندھے سے اپنا بیگ اتارا، دور پٹکتے ہوئے کہنے لگی، امی کس سے پوچھ کے یہ سب کر رہی ہیں آپ؟ میں نہیں کرنے والی اس سے شادی۔ کبھی آج تک اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی ہے آپ نے؟ چہرے کی طرف دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ، سڑیل کھڑوس ترین انسان۔ راحت بیگم نے زمل کو کندھے سے پکڑ کے دبایا اور کہنے لگی، دھیرے بولو، کوئی سن لے گا۔ کہتی ہے سنتا ہے تو سن لے، اچھا ہے سن لے تاکہ وہ لوگ خود ہی انکار کر دے۔ میں بتا رہی ہوں میں نہیں کروں گی یہ شادی۔ راحت بیگم کہنے لگی، کیوں؟ تو کیوں نہیں کرے گی؟ کیا کمی ہے اس میں؟ اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے۔ کہنے لگی، جی پڑھا لکھا ہے، مجھ سے کوئی 10 سال بڑا ہے، ایک بچے کا باپ ہے، اور کون کون سی کمیاں گنواؤں اس میں؟ سیدھے منہ بات تک تو وہ کرتے نہیں کسی سے۔ راحت بیگم کہنے لگی، زمل تو پاگل ہو گئی ہے، وہ لوفر قسم کا لڑکا نہیں ہے، سمجھدار ہے۔ پورے خاندان میں تمہیں پتہ ہے نا، اذلان کی آج تک کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کی، کوئی بری عادت نہیں ہے اس میں، اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلتا ہے، فرما بردار بیٹا اور بہت اچھا شوہر بنے گا۔ ایک بچے کا باپ ہے تو کیا ہوا؟ اگر کنوارا ہوتا تو بھی تو بچے ہوتے، اور دیان کوئی بہت بڑا نہیں ہے، معصوم ہے، جس گود میں ڈالو گے وہ اسی کو ماں سمجھے گا، اس لیے چپ چاپ تیار ہو جاؤ۔ زمل کہنے لگی، مگر امی میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ زمل کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ راحت بیگم نے آج پہلی بار اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا اور اتنی زور کا تھپڑ اس کے منہ پر مارا کہ اس کا گال سرخ ہو گیا۔ کہنے لگی، اوقات کیا ہے تمہاری؟ کسی اور کو پسند کرتی ہے تو کس حیثیت سے؟ دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اپنی مرضی کی زندگی نہیں جیا کرتے، اور یہ تو خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے تمہیں کسی راہ چلتے رکشہ ڈرائیور سے نہیں بیاہ دیا، بلکہ اپنے بیٹے کی بیوی بنانے کا سوچا ہے۔ زمل نے اپنے گال پہ ہاتھ رکھا اور اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہنے لگی، تو ٹھیک ہے، کر لیتی ہوں یہ شادی۔ اگر شادی کے بعد سب کچھ سچ سچ اذلان کو بتا دوں گی اور پھر وہ خود ہی مجھے طلاق دے دے گا، تو پھر میں جس سے مرضی شادی کروں، آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ راحت بیگم نے پھر سے ہاتھ اٹھایا، مگر اس بار وہ اپنے ہاتھ کو روکے اور کہنے لگی، زمل ایسا بھول کر بھی مت کرنا، مرد کے دماغ میں اس طرح کی ایک بار بات بیٹھ جائے نا تو ساری زندگی نہیں نکلتی۔ شروع میں بیوی کی محبت میں پاگل ہوتا ہے، وہ ان باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، مگر وہ باتیں ساری زندگی تمہارے گلے کا طوق بن جائیں گی، اس لیے اپنے منہ سے الفاظ سوچ سمجھ کر نکالا کرو۔ اور یہ جو خود سے پسند اور محبت ہوتی ہے نا، ان کا زیادہ دیر وجود نہیں رہتا۔ زمل آج کل لوگ خوبصورت چہرے دیکھ کر مر مٹ تو جاتے، مگر ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے جلدی سے یہ پہنو، میک اپ آرٹسٹ آتی ہوگی۔ زمل نے جوتا اتارتے ہوئے زور سے زمین پر پٹخا، وہ غصے میں غراتے ہوئے خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ بیگ میں سے موبائل نکالا، کمرے کے دروازے کی کنڈی لگاتے ہوئے اس نے جلدی سے ریحان کا نمبر ڈائل کیا۔ ریحان جو ابھی سے ڈراپ کر کے
تھوڑی سی دور پہنچا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی، کہنے لگا کیا ہوا سویٹ ہارٹ، ابھی تو گھر چھوڑ کر آیا ہوں اور آج اتنی بے چین کہ فوراً کال کر لی۔ زمل گھبراتے ہوئے کہنے لگی ریحان۔ اس کی بات سن کر ریحان چونکا، کہنے لگا کیا بات ہے بولو۔ زمل بولی تم فوراً واپس آؤ اور مجھے گھر سے لے جاؤ۔ کہنے لگا کہاں لے جاؤ؟ زمل کہنے لگی کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ بولا دل و جان سے کرتا ہوں، تمہارے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہوں۔ زمل کہنے لگی مجھے تمہاری جان کی نہیں ضرورت، گھر پہ میرے نکاح کی تیاریاں ہو چکی ہیں اور میں اس بات سے بے خبر تھی۔ جیسے گھر پہنچی ہوں تو مجھے یہ سب بتایا گیا اور میرے سامنے دلہن کا جوڑا پڑا ہے، کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ گھر پہ آتا ہوگا۔ ریحان کے تو جیسے چھکے ہی چھوٹ گئے، ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگا ایسا کیسے ہو گیا اچانک، تم انکار کر دو۔ زمل کہنے لگی انکار کر چکی ہوں اور اپنے چہرے پر تھپڑ بھی کھا چکی ہوں جس کے نشان ابھی تک باقی ہیں۔ ریحان نے درد بھری آواز میں کہا میری جان تم کیوں اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہو، نکاح کا ہی تو کہہ رہے ہیں کر لو۔ زمل نے کہا صرف نکاح ہی نہیں، میں اس کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں بھی جاؤں گی۔ بولا اس وقت یہی مناسب ہے اور دیکھو تم فی الحال نکاح سے انکار مت کرو، میں تب تک کوئی بندوبست کرتا ہوں، تم جانتی ہو نا میرے حالات، ابھی تمہیں لے جاؤں گا تو کہاں رکھوں گا۔ ریحان جس طرح اسے اپنا آپ چھڑانے لگا، اسے تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا یہ سن کر کہ زمل کا نکاح ہے اور وہ اسے کھو دے گا۔ زمل کہنے لگی ریحان تم مجھے کھو دو گے۔ ریحان نے پھر سے وہی چکنی چپڑی باتیں شروع کر دی، کہنے لگا محبت پا لینے کا نام نہیں ہوتا، تم اسے محبت کرتی ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، اگر قسمت میں ہمارا ساتھ لکھا ہوا تو ہم ضرور ملیں گے۔ زمل کو ریحان کی باتوں پر شدید غصہ آیا اور ایک پل کے لیے اپنی ماں کی کہی ہوئی باتیں بھی یاد آئی۔ اگلے ہی پل ریحان اسے کہنے لگا دیکھو فی الحال تم مجھ سے نکاح کر لو، تم اسے اپنے قریب نہیں آنے دو گے، میں جلد ہی کوئی بندوبست کرتا ہوں، تمہاری اس سے جان چھڑوا کے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ بات کو گول مول کرتے ہوئے ریحان کہنے لگا فی الحال زمل میں فون بند کر رہا ہوں، مجھے گھر سے کال آ رہی ہے اور تم جانتی ہو میری امی کی طبیعت کتنی خراب ہے، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ ریحان نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ زمل وہیں کھڑی دیوار کے ساتھ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گئی۔ کچھ پل کے لیے اسے ریحان کی سب باتیں اور محبتیں جھوٹ لگنے لگی، مگر پھر اسے وہ گزرے ہوئے سارے لمحات یاد آنے لگے، ریحان کے وعدے قسمیں۔ سوچنے لگی یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ اس وقت مجبور ہو اور مجھے کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے اس نے ایسا کہا، یقیناً وہ ضرور لوٹے گا میرے لیے۔ فی الحال کوئی اور آپشن نظر نہیں آ رہا۔ اس نے وہ جوڑا پہنا، تھوڑی ہی دیر میں بیوٹیشین کمرے میں آئی جس نے زمل کا میک اپ کرتے ہوئے اسے خوبصورت دلہن بنا دیا۔ خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زمل ہے، اتنی خوبصورت، اتنا روپ چڑھا۔ اس پہ نیٹ کا دوپٹہ اس کے چہرے پر اڑائے اسے باہر لاؤنج میں لے جا کر میر اسلان کے برابر میں بٹھا دیا۔ فائقہ کی موت کے بعد آج پہلی بار میر اسلان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، ایک خوشی تھی جسے سب لوگ نوٹ کر رہے تھے۔ نکاح خواہ نکاح پڑھانے لگا، زمل بیٹا آپ کا نکاح میر اسلان ولد میر بختیار صاحب حق مہر 50 لاکھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زمل کی اس وقت کیفیت ایسی تھی کہ ایک طرف اس کے سامنے ریحان کی حقیقت کھل رہی تھی اور دوسری طرف ایک بچے کا باپ اسلان تھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ راحت بیگم نے کہا زمل مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں؟ وہ ماں کے اس طرح پکارنے پر ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور کہنے لگی جی۔ نکاح کا ایجاب و قبول ہوا تو رخصت ہو کر کون سا کہیں اور جانا تھا، ایک پورشن سے دوسرے پورشن میں منتقل ہو چکی تھی۔ ملازمہ ایک طرف سے زمل کے لہنگے کو اٹھائے سیڑھیاں چڑھنے میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے کمرے میں گئی۔ کمرے میں نارمل سی ڈیکوریشن تھی اور وہ بھی اتنی زیادہ نہیں، بس پھولوں کے کچھ گلدستے لگے تھے جن سے کمرہ مہک رہا تھا۔ اسے لے جا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ سب لوگ فری ہوئے۔ آج اتنے عرصے بعد میر ہاؤس میں خوشیاں تھیں سب کے چہروں پر۔
بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے زمل ایسے خیالوں میں مست تھی کہ جیسے وہ انہی لمحات میں واپس چلی گئی ہو، ہوش کی دنیا سے بالکل بے خبر۔ 6 ماہ کا دیان جو اب ہلکی پھلکی کرالنگ کرنا شروع ہو چکا تھا، زمل کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دیان اٹھا اور وہ بیڈ پر کرالنگ کر رہا تھا۔ اچانک سے وہ بیڈ سے دھڑام سے نیچے گرا، اور وہ اتنی زور سے گرا کہ زمل ایک جھٹکے سے اٹھی۔ اس نے دیان کو اپنی گود میں لیا۔ دیان کے رونے کی آواز اتنی اونچی تھی کہ نیچے سب لوگ کمرے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میر اذلان بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آیا۔ دیان کے سر پر چوٹ لگ گئی، اس کا سر پیچھے سے تھوڑا سا پھٹ گیا اور خون بہنے لگا تھا۔ زمل کے تو طوطے ہی اڑ گئے کہ وہ اب کیا کرے گی، سب کو یہ نہ لگے کہ اس نے یہ کیا۔ اذلان نے جیسے ہی اپنے بیٹے کے سر سے خون نکلتا دیکھا، وہ تو پاگل ہو گیا۔ اس نے زور سے زمل کی گود سے اپنے بیٹے کو چھینا اور کہنے لگا، شاید میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کر دی۔ سوتیلی ماں سگی ماں والا پیار دے ہی نہیں سکتی۔ وہ باتوں کے تیر چلاتا ایک کپڑا اٹھائے، اس کے سر کے پیچھے رکھے، دیان کو گود میں لیے وہ کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر گاڑی میں بیٹھا۔ تب تک زمل بھی اسی حلیے میں بھاگتے ہوئے آ کے گاڑی میں ساتھ بیٹھ گئی، اور اس نے اذلان کی گود سے دیان کو لیا۔ دیان سے زیادہ زمل رو رہی تھی۔ اذلان کہنے لگا، تم تو چپ کر جاؤ نا، تمہیں کس بات پہ رونا آ رہا ہے؟ کون سا تمہارے بچے کو چوٹ لگی ہے؟ زمل اذلان کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے اس کے منہ میں فیڈر دیا، اس کو اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ کپڑا جو اس نے زور سے اس کے سر کے پیچھے رکھا ہوا تھا، اب دیان کا رونا تھوڑا سا کم ہوا۔ وہ جیسے کچھ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک بھی رہی تھی۔ اتنی پریشان اسے دیکھ کر اذلان تھوڑا سا ریلیکس ہوا۔ اسے کہنے لگا، یہ سب کیسے ہوا؟ زمل نے کہا، میں واش روم میں تھی اور اس وقت یہ سو رہا تھا، جیسے ہی باہر نکلی تو یہ نیچے گر گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اذلان بولا، اس میں تمہارا قصور بھی نہیں ہے، سمجھتا ہوں، مگر اکیلے بچے کو ایسے تھوڑی چھوڑا جاتا ہے۔ خیر تھوڑی دیر میں وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے، دیان کی پٹی کروائی، گھر لوٹے۔ گھر میں بھی سب کی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر داخل ہوئے، مہر و نساء نے بھاگ کر اپنے پوتے کو گود میں لیا اور کہنے لگی، کدھر تھی تم زمل؟ زمل نے وہی جواب دیا، کہنے لگی، مومانی جان واش روم میں گئی تھی، تب یہ سو رہا تھا، کچھ ہی دیر میں نکلی، تمہیں دیکھتے ہی دیکھتے یہ گر گیا۔ خیر انہوں نے کوئی بات نہ کی۔ میر بختیار کہنے لگے، بچے چھوٹے ہو، اکثر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، آئندہ دھیان رکھنا بیٹا۔ اس نے کہا، جی ماموں۔ مگر اب زمل کے اندر احساس شرمندگی ہونے لگا، اس معصوم سے بچے کے لیے۔ سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ زمل نے خود سے اٹھ کر مہر النساء سے کہا، مومانی جان مجھے دے دیجیے۔ وہ اسے لے کر گود میں لاؤنج میں ایسے ٹہل رہی تھی، اسے باتیں کر کے ہنسانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب لوگ زمل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا، اسے اس معصوم کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہونے لگی۔ زمل کی دیان کے ساتھ اٹیچمنٹ کو دیکھ کر اذلان کے دل کو سکون ملتا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا ان کے نکاح کو، مگر اب تک زمل نے اپنے اور اذلان کے بیچ موجود دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ جب بھی وہ قریب آنے لگتا، وہ ہمیشہ اسے خود سے دور کر دیتی، یا پھر دیان جاگ جاتا۔ آج صبح فریش ہوتے ہی زمل کو محبت سے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ کہنے لگا، میڈم، بچوں کے ساتھ شوہر کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جو بیوی کو پورے کرنے ہوتے ہیں، اور اچھی بیویاں سب کچھ بہت اچھے سے مینیج کرتی ہیں۔ اس کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ زمل نے طنزیہ انداز میں کہا، آپ مسکراتے بھی ہیں؟ زمل کی بات پر میر اذلان کھل کے ہنسا، کہنے لگی، ایک ہی دن میں 2 صدمے میں کیسے برداشت کروں گی؟ بولا، وہ کیسے؟ زمل کہنے لگی، تھوڑی دیر پہلے آپ مسکرائے اور اب زوردار کہکہا لگا دیا۔ آج تک تو آپ کو میں نے ہمیشہ سنجیدہ انداز میں ہی دیکھا، ایک بہت بورنگ قسم کے انسان لگتے ہیں مجھے۔ اس کے گال پہ چٹکی کاٹتے ہوئے کہنے لگا، بورنگ ہونے کے ساتھ بہت اچھے سے انٹرٹین کرنا بھی آتا ہے، کہو تو کروں؟ اذلان جیسے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا، زمل پھر سے وہی کہنے لگی، نہیں، دور رہیے مجھ سے، انٹرٹین ہونے کے اور بھی بہت طریقے، آپ خود کو تکلیف مت دیجیے۔ آپ نے مجھ سے شادی دیان کے لیے کی تھی نا، تو میں اسے بہت اچھے سے سنبھال رہی ہوں، اور اب تو اس کے بغیر میرا بھی دل نہیں لگتا۔ میر اذلان کہنے لگا، جانتا ہوں،
اور جب سے تم نے اسے سنبھالنا شروع کیا ہے دیان اب بہت کم روتا ہے، وہ ہر وقت خوش خوش رہتا ہے۔ تم نے اسے بالکل ایک ماں کی گود دی ہے، وہ تمہارے ساتھ پرسکون رہتا ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اس سے محبت کرتی ہو۔ کہنے لگی بس کر لی تعریف آپ نے، اب میں جاؤں؟ پھر وہ دروازے سے پلٹی اور کہنے لگی آپ جانتے ہیں کہ پڑھائی میرا خواب تھا اور اس خواب کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ نکاح آپ لوگوں نے اچانک کیا، میں تو نہیں جانتی تھی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اصلان نے اسے کمر پر ہاتھ رکھ کے جھٹکے سے اپنے سینے سے لگایا۔ کہنے لگا تو تم کیا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی دور رہ کے بات کریے آپ مجھ سے۔ اس نے زمل کو چھوڑا اور چند فٹ کے فاصلے پہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا اتنا فاصلہ ٹھیک رہے گا یا کمرے سے باہر چلا جاؤں؟ اب کی بار زمل کھلکھلا کر مسکرائی تو وہ اس کے قریب ہوا۔ کہنے لگا بس یہی مسکراہٹ چاہیے مجھے تمہارے چہرے پر۔ کہنے لگی میری بات وہی رہ گئی نا، میں اپنی پڑھائی کو جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ اذلان سوچ کر کہنے لگا تمہاری بات بھی بجا ہے، اپنی جگہ، مگر پھر وہی بات دایان، چلو یونیورسٹی میں چند گھنٹوں کی تو بات ہوتی ہے، تب تک ماما بھی ہیں، پھپھو بھی ہوتی ہیں گھر پہ، تو ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں یونیورسٹی ڈراپ کر دوں گا۔ کہنے لگی آپ کیوں؟ آپ نے فیکٹری بھی تو جانا ہوتا ہے، میری وین لگی ہوئی ہے، وہ آ جائے گی۔ کہنے لگا نو، اب تم میری رسپانسبلٹی ہو، تمہیں ڈراپ اور پک کرنے میں خود آیا کروں گا۔ زمل کے چہرے کی رنگت فک ہو گئی۔ یونیورسٹی جانے کے بہانے تو اس نے ریحان سے بات کرنی تھی، کیونکہ اس دن سے ریحان کا نمبر بن جا رہا تھا اور وہ کسی بھی طرح سے زمل سے کانٹیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور زمل کو بے چینی ہو رہی تھی کہ ریحان ٹھیک بھی ہوگا یا نہیں۔ زمل نے بہت کوشش کی کہ اذلان کو منا لے کہ وہ وین پہ ہی آیا جایا کرے گی، مگر اذلان ٹس سے مس نہیں ہونے والا تھا۔ کہنے لگا میری بیگم اپنے شوہر کی گاڑی کے ہوتے ہوئے یوں وین میں جائے اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ کہنے لگی پہلے بھی تو جاتی تھی۔ بولا پہلے کی بات اور تھی، اب تم مسز اذلان ہو۔ وہ تو بے بس ہو گئی اور مزید بحث کرتی بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کہنے لگا جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، دیان کی اور اس کی ضرورت کی چیزیں بھی نیچے لے آنا۔ وہ تیار ہو کر آئی۔ اذلان نے ناشتے کے ٹیبل پر کہا ماما بابا دیکھیں، یہ ہمارا فیصلہ تھا نکاح کا اچانک، اس میں زمل کا کیا قصور؟ اس کی پڑھائی کا اتنا خرچ ہو رہا ہے، 10 دنوں سے وہ گھر بیٹھی ہوئی ہے، اور ویسے بھی پڑھائی کا شادی سے کیا تعلق؟ اگر وہ پڑھنا چاہ رہی ہے تو میں اسے روکنا نہیں چاہتا۔ کچھ گھنٹوں کی بات ہے، دیان آپ لوگوں کے پاس رہے گا اور پھر وہ آ جایا کرے گی۔ راحت بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر ایک مسکراہٹ پاس کی۔ زمل کے چہرے پر بھی اس وقت خوشی تھی، مگر وہ ریحان سے ملنے کے لیے بے چین بھی تھی۔ کسی نے بھی اس بات پر انکار نہیں کیا، بلکہ میر بختیار صاحب کہنے لگے اذلان تمہاری سوچ بہت اچھی لگی ہے بیٹا، شادی شدہ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہوتا ہے، اور نہ ہی عورت مرد کی غلام ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد عورت مرد کی ملکیت بن گئی تو یہ غلط ہے۔ وہ دونوں لائف پارٹنر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا سوچیں گے، خیال رکھیں گے، ہمیشہ ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں گے تاکہ آگے بڑھ سکیں، تو وہی شادی شدہ زندگیاں کامیاب ہوتی ہیں۔ تم نے زمل کے فیصلے کا احترام کیا، یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ ناشتہ کرتے اذلان نے دیان کو گود میں اٹھایا، اسے ڈھیر سارا پیار کیا۔ پیار کرنے کے بعد وہ اسے اپنی ماں کو پکڑانے لگا، جب زمل نے آگے بڑھ کے خود سے دیان کو پکڑا اور بار بار اس کو چومتے ہوئے کہنے لگی دیان بہت اچھا بچہ ہے، روئے گا نہیں، کسی کو تنگ نہیں کرے گا، اور میں تھوڑی ہی دیر میں آ جاؤں گی، تمہارے لیے کھلونے بھی لے کر آؤں گی۔ اتنے پیارے انداز میں اس سے بات کرتے ہوئے، اس کی نوز کے ساتھ اپنی نوز کو رگڑتے ہوئے، وہ دیان کو مہر النساء کی گود میں ڈال کر اذلان کے ساتھ گھر سے نکلی۔ دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر اب سب بہت مطمئن ہو چکے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اذلان ڈرائیو کرتے بار بار زمل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کئی بار ان کی نظروں کا تصادم ہوا۔ اذلان کہنے لگا زمل کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ کیوں تم ہم دونوں کے بیچ موجود دوریوں کو ختم نہیں کرتی؟ کہنے لگی کون سی دوریاں؟ آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے، ہمارا ایک بچہ ہے، اب کیسی دوریاں؟ کہنے لگا مانتا ہوں وہ ہمارا بچہ ہے، جتنا وہ میرا بیٹا ہے اتنا تمہارا، مگر اس بچے کو ایک بہن بھائی کی بھی ضرورت ہے۔
اس کے لیے مجھے تمہارے نزدیک تو آنا ہوگا، اور تم ہو کہ جب بھی تمہیں ٹچ کرتا ہوں تم ایسے پھڑ پھڑا کے مجھ سے دور بھاگتی ہو جیسے میں کوئی آدم خور ہوں اور تمہیں کھا جاؤں گا۔ میں شکل سے ایسا لگتا ہوں، میں سخت مزاج انسان بالکل نہیں ہوں، اور اب تو میں کوشش کرتا ہوں ہر وقت اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھوں، اور اس وقت بھی وہ مسکراتے ہوئے ہی بات کر رہا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں میرے ساتھ گزارے ہوئے لمحات میں کبھی بورنگ محسوس نہیں ہونے دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ زمل شیشے سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ تھوڑا سا آگے کر کے اس کی ٹانگ پہ رکھا۔ کہنے لگا، میڈم آپ کا شوہر ادھر ہے تو اپنا چہرہ ادھر کیجیے، اور یہ دیکھیے میرا ہاتھ کب سے ترس رہا ہے تمہارا ہاتھ پکڑنے کے لیے، اور تم اتنا ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہو۔ آج تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ دیان کو ٹائم پہ سلا دینا تاکہ پھر شوہر کے حقوق تم ضرور پورے کر سکو۔ زمل نے اذلان کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ یونیورسٹی کے آگے سے ڈراپ کرتے ہوئے وہ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ اسے اللہ حافظ کہہ رہا تھا۔ اذلان کی گاڑی یونیورسٹی کے آگے سے چلی گئی۔ زمل نے فوراً سے ریحان کا نمبر ٹرائی کیا جس پر شاید اسے بلاک کیا ہوا تھا۔ زمل نے جلدی سے اپنی آئی ڈی کو چینج کرتے اسے سوشل میڈیا کے ادر سائٹس پر کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار اس کا رابطہ ریحان کے ساتھ ہو ہی گیا۔ ریحان نے اسے ان بلاک کیا، اسے کال کی۔ کہنے لگا، زمل کیسی ہو؟ تو زمل رونے لگے۔ کہنے لگی، ریحان یہ تھی تمہاری محبت؟ مشکل وقت میں تم ساتھ چھوڑ گئے۔ کہنے لگا، کس نے ساتھ چھوڑا ہے؟ بولی، تم نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کس طرح تم سے کانٹیکٹ کیا اور کتنی مشکل سے میں نے یونیورسٹی آنے کے لیے رضامندی لی، صرف تم سے ملنے کے لیے، اور تم ہو کہ بالکل مجھے بھلا چکے۔ ریحان پھر سے اسے اپنی محبت کے گھیرے میں لیتے ہوئے ایموشنل بلیک میل کرنے لگا۔ کہنے لگا، زمل تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تمہارے ساتھ وقت گزاری کی؟ اگر تم میری محبت کو یہ سمجھتی ہو تو مت کرو مجھ سے رابطہ۔ تم جانتی تھی میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، اور انہی کاموں میں میں اتنا مصروف ہو گیا۔ میرا موبائل میری بہن کے پاس ہسپتال میں ہوتا تھا، رابطہ کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں تھی، تو میں نے گھر والوں کو اپنا موبائل دے دیا، اس لیے تمہارے نمبر کو بلاک کر دیا تھا تاکہ تم کال کرو تو کوئی اور آگے سے ریسیو نہ کر لے، بس یہی وجہ تھی۔ زمل نے بھی گلے شکوے بند کر دیے اور کہنے لگی، اب کیسی طبیعت ہے آنٹی کی؟ ریحان وہی دکھوں کا مارا ہوا بہانے بازیاں شروع کر دی۔ کہنے لگا، پیسوں کی وجہ سے میری ماں بیماری سے لڑ رہی ہے، اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ ان کا علاج کروا سکوں۔ خود کو اس وقت بہت بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ وہ زمل کے دل میں اپنے لیے ہمدردیاں چاہتا تھا۔ کہنے لگا، اور غربت میں تمہیں پتہ ہے نا زمل، کوئی ساتھ نہیں دیتا، اور میرا بھی اس وقت یہی حال ہے۔ زمل نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے پوچھ لیا، کتنے پیسے لگ جائیں گے؟ کہنے لگا، یہی کوئی 20 لاکھ چاہیے ہوں گے۔ زمل پہلے تو چونک سی گئی، پھر کہنے لگی، میں کوشش کروں گی تمہاری مدد کروں، لیکن ریحان میری ایک بات سنو، میں زیادہ دیر اس رشتے میں دوری نہیں بنا پا رہی۔ میں کوشش کرتی ہوں اسے خود سے دور رکھنے کی، مگر ایک کمرے میں رہتے یہ سب ناممکن ہے، اور تمہارے علاوہ کوئی اور میرے قریب ہے یہ مجھ سے برداشت بھی نہیں ہو رہا۔ ریحان کہنے لگا، میری جان تو فکر مت کرو، بس امی کا جیسے علاج ہوتا ہے تو پھر ہم دونوں کے رہنے کا کوئی بندوبست کروں گا، جیسے ہی بندوبست ہو جائے گا تمہیں بتا دوں گا، تم اس آدمی سے خلا لینا اور ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ اس نے پھر سے ایک نئی کہانی سنا دی جس پر زمل پاگل یقین کر گئی۔ زمل سوچنے لگی کہ حق مہر کے پیسے ہیں، ان میں سے دے دوں گی، اور حق مہر اس کا 50 لاکھ تھا۔ سوچنے لگی اس میں سے 20 لاکھ دے دوں گی، اور ویسے بھی اذلان کی عادت سے واقف تھی، وہ کبھی بھی اس سے پوچھنے والا نہیں تھا کہ اس نے پیسوں کا کیا کیا۔ ابھی تو فی الحال یونیورسٹی میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر تک چھٹی سے پہلے ریحان کو کال کی۔ کہنے لگی، ریحان پیسوں کا بندوبست میں تمہیں کر دوں گی، مگر ایک پریشانی ہو رہی ہے۔ مجھے حق مہر میں اذلان نے 50 لاکھ کا چیک دیا، وہ چیک کیش کروانے جانا پڑے گا۔ میں اکیلی؟ کہنے لگا، اکیلی کیوں؟ 50 لاکھ کا سن کر ریحان کی تو رال ٹپکنے لگی۔ اسے تھا کہ میں چیک لوں گا اور 50 لاکھ پر ہی قبضہ جما لوں گا۔ کہنے لگا، میری جان تو فکر کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہارے کب کام آؤں گا؟ میں ابھی یونیورسٹی کے باہر پہنچتا ہوں۔ پیسوں کا سن کر وہ اڑتے ہوئے یونیورسٹی پہنچا۔ تقریباً چھٹی ہو چکی تھی۔ وہ ریحان کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر گئے۔ پیچھے اذلان کی گاڑی تھی۔ ہڑبڑاہٹ میں زمل نے ادھر ادھر دیکھا ہی نہ
اور اسے لگا کہ ابھی شاید اذلان کو آنے میں دیر ہوگی۔ اذلان نے زمل کا نمبر ٹرائی کیا، اس کا موبائل اس کے بیگ میں تھا۔ روڈ پر شور کی وجہ سے بیل سنائی نہ دی اور نہ ہی اس نے کال ریسیو کی۔ ریحان کے ساتھ بیٹھی ہوئی وہ بائک پر جا رہی تھی۔ اذلان کی تو جیسے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اب وہ سمجھنے لگا کہ کیوں وہ اس سے دور تھی اور کیوں کہہ رہی تھی کہ یہ رشتہ بس وقتی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا۔ سوچنے لگا کیا زمل کسی اور سے محبت کرتی ہے اور یہ اس وقت جا کہاں رہی ہے۔ بینک کے آگے ان کی بائک رکی۔ تھوڑے فاصلے پر اذلان نے بھی اپنی گاڑی کو روک دیا، اس کے ساتھ اتری۔ بینک میں جیسے ہی داخل ہوئی 50 لاکھ کا چیک کیش کروانے لگی تو بینک والوں نے کہا کہ دیکھیں اتنی بڑی رقم ہم بنا اکاؤنٹ کے اونر کے اجازت کے کیش نہیں کریں گے۔ زمل کہنے لگی یہ میرے ہسبینڈ نے خود مجھے دیا، ان کے سگنیچر موجود ہیں، تو پھر کیسی انکوائری؟ کہنے لگے پھر بھی۔ ادھر اذلان گاڑی میں بیٹھے، اس کی فون کی بیل بجنے لگی۔ بینک کے نمبر سے کال آئی، وہ ہلکی سی مسکراہٹ میں مسکرایا، کال ریسیو کر کے کان کو لگایا۔ کہنے لگے سر آپ کی مسز بینک میں 50 لاکھ کا چیک کیش کروانے آئی ہے، تو ہم نے بس یہ کال اپنی سیکیورٹی کے تحت کی، اگر آپ کی اجازت ہو۔ میر اذلان کہنے لگا آپ 1 منٹ رکیے، میں تھوڑی دیر میں آپ کو کنفرم کر دیتا۔ وہ اپنی گاڑی سے اترا۔ بینک میں جیسے ہی داخل ہوا، ریحان کے ساتھ کھڑی زمل کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں، ہاتھ پاؤں اس کے ایسے کانپ رہے تھے جیسے وہ ابھی زمین پر گر جائے گی۔ اذلان مسکراتے ہوئے بینک میں داخل ہوا۔ اس کی اچھی خاصی پرسنالٹی تھی، سارے بینک والے اسے جانتے تھے، سلام کرنے لگے۔ اذلان نے زمل کے ہاتھ میں موجود چیک دیکھا، کہنے لگا تم مجھے بتا دیتی کیش کروانا تھا، اس کے ساتھ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے ریحان کی طرف اشارہ کر دیا۔ زمل کو کوئی جواب نہ آیا۔ وہ ایک سائڈ پر ہو کر کہنے لگی اذلان دیکھیے آپ غلط مت سمجھیے، میری دوست کی والدہ بہت بیمار ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، انہیں اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے، یہ اس کا بھائی ہے، میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گی، اگر میرے پیسے دینے سے اس کی ماں بچ جائے گی تو یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ اذلان نے ایک گہری سی سانس خارج کر دے پاس کھڑے ریحان کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ ریحان کے تو جیسے طوطے اڑے ہوئے تھے، چہرہ اس کا زرد پڑ رہا تھا، وہ تو ایسے تھا کہ جیسے موقع پاتے ہی وہاں سے فرار ہونے کی سوچ رہا تھا۔ اذلان کہنے لگا تو اچھی بات ہے، کسی غریب مستحق کی مدد کر رہی ہو، اور ویسے بھی یہ پیسے تمہارے ہیں، ان پر تمہارا حق ہے، میں تم سے کسی قسم کا سوال کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا ان پیسوں میں، لیکن تمہارے دوست کی والدہ کی عیادت کرنا بھی تو ہمارا فرض ہے نا۔ کیش تو میں دے دوں گا، وہاں پر پے کر دوں گا بل، جتنا بھی ہوا ہاسپٹل کا۔ ایک کام کرو، اس لڑکے کو ساتھ گاڑی میں بٹھاؤ اور چلتے ہیں ہم ہاسپٹل میں جہاں پر تمہاری دوست کی والدہ ہے۔ ایک پل کے لیے زمل نے سکون کا سانس لیا، کہنے لگی جی چلیں۔ ریحان اب کہاں لے کر جاتا انہیں؟ چلو اب اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ اذلان نے اسے اپنی گاڑی میں زبردستی بٹھایا۔ زمل جو اذلان کے برابر آ کر بیٹھ گئی، ہاتھ پاؤں تو زمل کے بھی بہت کانپ رہے تھے، مگر فی الحال وہ تو اپنے طور پہ ریحان کی مدد کرنا چاہ رہی تھی۔ جب اذلان نے پوچھا کیوں مسٹر، کس ہاسپٹل میں ہے، تاکہ میں اس طرف گاڑی کو موڑوں، ورنہ جو حقیقت ہے وہ خود ہی بتا دو، کیونکہ یہاں سے اگر تم ہمیں ہاسپٹل نہ لے کے گئے تو میں تمہیں یہاں سے پولیس اسٹیشن پہنچا دوں گا۔ اذلان کی دھمکی پر ریحان تو پہلی فرصت میں ہی رونے لگ گیا، ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگنے لگ گیا، کہنے لگا صاحب جی معاف کر دیجئے مجھے، بس یہ جو آپ کی بیوی ہے یہی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ آپ سے نکاح کے وقت میں نے اسے سمجھایا تھا کہ تم اب شوہر والی ہو گئی ہو، اپنے شوہر پر توجہ دو، مگر یہ بار بار مجھے فون کرتے تھے، میں نے اس سے پیسے نہیں مانگے تھے، میں اس کا فون بھی نہیں سنتا تھا، میں نے تو بہانہ بنایا تھا کہ میری والدہ بیمار ہے تو میں مصروف ہوتا ہوں اس لیے فون نہیں سنتا، تو اس نے مجھے خود ہی کہا کہ میں تمہیں پیسے دے دیتی ہوں، اپنی والدہ کا علاج کر لو۔ اذلان نے گاڑی کو زوردار بریک لگائی۔ زمل کی سامنے ٹکر ہوتے ہوتے وہ بچی تھی، وہ اب نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی اذلان سے۔ آنکھوں میں ڈھیروں سوال لیے اس نے ریحان کی طرف دیکھا۔ ریحان کہنے لگا میں تم سے محبت نہیں کرتا، سن لو میری بات کان کھول کے،
اور میری زندگی کا مقصد یہی تھا کہ غربت سے نکلنے کے لیے میں نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھایا کہ ایک نہ ایک دن تم سے اچھی خاصی رقم لے کے اپنی زندگی کو سیٹ کر لوں گا۔ اور آج جب وہ دن میری زندگی میں آیا تو تمہارا شوہر آ گیا، لیکن مجھے نہیں چاہیے نہ دولت نہ کچھ، بس میری جان بخش دو اور مجھے چھوڑ دو۔ ریحان یہ بیہودہ گفتگو الفاظ سن کر اصلان نے کندھے اچکائے اور زمل کی طرف دیکھا۔ اس نے گاڑی کا ڈور کھولا۔ ریحان ایسے بھاگتے ہوئے گاڑی سے نکلا کہ اس نے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ اسے لگا جیسے اسے کسی قید سے رہائی مل گئی ہو۔ زمل مسلسل رو رہی تھی، ایک طرف محبت کا ماتم اور دوسری طرف شوہر کے سامنے ندامت کا احساس، شرمندگی، اور اسے اب اپنی ماں کی بات یاد آئی کہ شوہر کبھی بھی عورت کے ماضی کو نہیں بولتا، اس کا ماضی عورت کی آنے والی زندگی کے گلے کا توق بن جاتا ہے۔ اب اسے اپنے آنے والے کل کی فکر ہونے لگی، مگر اصلان نے مضبوطی کے ساتھ زمل کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے، ٹانگیں ایسی تھی جیسے وائبریشن پہ لگی ہوں، چہرے کی رنگت زرد، آنکھیں جھکی ہوئی۔ اصلان نے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور دوسرے ہاتھ سے بڑی محبت کے ساتھ اس کے چہرے کو تھوڑی سی پکڑ کر اوپر کیا۔ ابھی تک زمل کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ کہنے لگا، زمل، ہم سفر وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ آئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدگمانیاں پیدا کر کے فاصلے بڑھانے والے لائف پارٹنر نہیں ہوتے، اس لیے میرے سامنے نظریں جھکا کر نہیں، نظریں اٹھا کر بات کرو گی تم۔ اصلان نے اسے مکمل طور پر اپنے اعتماد میں لیا۔ اصلان کی باتیں زمل کے دل میں گھر کر دی گئی۔ آج اس کے دل میں اصلان نے اپنے لیے وہ مقام پیدا کر لیا جو شاید زمل کے دل میں کبھی کسی کے لیے نہیں تھا۔ قریبی ہوٹل میں لے جاتا، اسے اچھا سا لنچ کرواتے ہوئے گھر لے کر آیا۔ گھر آتے ہی زمل نے جلدی سے دایان کو گود میں لیا اور دایان بھی اسے دیکھ کر ہاتھ مارنے لگا جیسے اسے بہت پہچان ہو گئی ہو۔ زمل کی مہرالنساء بیگم کہنے لگی، زمل تم ابھی فریش ہو جاؤ، پھر دایان کو لے جانا۔ کہنے لگی، نہیں مومانی جان، اب تو میں اس کے ساتھ ہی فریش ہوتی ہوں، اس کے بغیر دل کہاں لگتا ہے، اور جانتی ہیں یونیورسٹی میں میرا دھیان پیچھے ہی رہا، مجھے لگتا ہے میرا یہ فیصلہ غلط ہے، ویسے بھی پڑھائی مکمل کر کے بھی کیا کر لینا، اتنا پڑھ چکی ہوں کافی ہے، اس لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب میں گھر کے کاموں میں انٹرسٹ لوں گی اور اپنی اس ننھی سی جان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں گی۔ مہرالنساء اور راحت بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ دایان کو گود میں لیتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اصلان کمرے میں آیا۔ ان دونوں کو بیڈ پر کھیلتے ہوئے دیکھا، وہ بھی بیڈ پر ٹیڑھا سا ہو کر پاس لیٹ گیا، اپنے ہاتھ پر اپنے چہرے کو رکھے ہوئے ہلکی سی تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے زمل کو دیکھ رہا تھا۔ زمل ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، اصلان بہت شرمندہ ہوں آپ سے۔ کہنے لگا، کس بات پہ؟ اس بات پہ فضول سے چھوڑو، میری اتنی پیاری بیوی ایسی فضول باتوں کے لیے پریشان نہیں ہوگی۔ زندگی میں بہت حادثے ہوتے اور ہر انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے، اور مجھے اچھا لگا کہ تم نے اس گھر کو، میرے بیٹے کو، زمل نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، میرا بیٹا نہیں، ہمارا بیٹا۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، یس ہمارا بیٹا، تم نے سب کو اپنی زندگی بنایا اور میں کیسے تمہارا احسان فراموش ہو سکتا ہوں؟ نہ جانے وہ کون ہوگا، اور یہ آج کل کی لڑکیاں ایسی ہوتے ہیں۔ بس مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے اس کی اصلیت تمہارے سامنے کھلوا دی تاکہ تمہیں احساس ہو کہ ایسے لوگوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ آج پہلی بار زمل نے دایان کو تھوڑا سا سائڈ پر کر دیا اور اصلان کے قریب آ گئی، خود سے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہونٹوں کے قریب لے کر گئی۔ جیسے ہی ہونٹوں سے مس ہوئے، اصلان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے کو گرا اور ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہنے لگا، اوف کتنا خوبصورت احساس ہے یہ، اور جانتی ہو میں اس دن کے لیے کتنا تڑپا ہوں۔ زمل بھی تھوڑا پیچھے ہوئی، کہنے لگی، بائی دا وے آپ نے اس دن مجھے یہ کہا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے، جبکہ یہ شادی تو صرف دایان کی وجہ سے ہوئی ہے، تو پھر ان دونوں باتوں میں تو کھلم کھلا تضاد ہے۔ کہنے لگا، تمہاری نظر میں ہوتا ہوگا تضاد، میرے دل کی کیفیت جانو۔ اس نے زمل کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے کے اوپر دل کے برابر رکھا جہاں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کہنے لگا، یہاں سے پوچھو کہ تم نے نہ جانے کب سے یہاں پر ڈیرے ڈال رکھے،
اور یہ بیچارہ تڑپ تڑپ کر ہر روز پاگل ہوتا کہ کب زمل اس دل کے ساتھ اصلان کی زندگی کی ملکہ بھی بنے گی۔ زمل کہنے لگی پھر بھی میں جاننا چاہتی ہوں۔ اصلان اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے تکیے کو اپنی کمر کے پیچھے لگاتے اس نے زمل کا سر اپنی گود میں رکھا، محبت کے ساتھ اس کے لمبے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ کہنے لگا جانتی ہو زمل، شاید جب محبت کا معنی بھی نہیں سمجھ آتا تھا تب سے تمہیں چاہنے لگا تھا۔ بہت کم عمر تھا، کالج کیا یونیورسٹی میں پڑھا، مگر کبھی اتنی بھیڑ میں بھی مجھے کوئی اور اچھا نہیں لگا۔ مجھے بس ایک تمہارا سادہ چہرہ تمہیں پسند تھی، اور شاید کسی ایک انسان پہ ٹک جانا ہی محبت ہوتی۔ اور پھر جب میری شادی کی بات کرنے لگے تو میں نے ماما سے بہت بار تمہارا ذکر کیا، اور جتنا ہو سکا میں نے انہیں منانے کی کوشش کی، مگر تم جانتی تھی نا ماما کی ضد کو، وہ جو بات کہہ دیتی پھر وہی ہوتا ہے، اور انہوں نے میری شادی فائقہ سے کر دی۔ وہ تو شاید اللہ نے اس کا اور میرا ساتھ تھوڑا ہی لکھا تھا، مگر میں نے فائقہ کے حقوق کی کبھی حق تلفی نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ ڈنر کے بعد وہ بھی اپنی امی کے روم میں تھی۔ اصلان دایان کو گود میں لیے کمرے میں چلا گیا، اسے اپنی گود میں لیے پیار سے اسے فیڈر پلا رہا تھا، اور وہ فیڈر پیتے پیتے اپنے باپ کی گود میں سو گیا۔ زمل اپنی ماں سے کہنے لگی امی سچ کہتے ہیں، بڑوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے وہی درست ہوتا ہے۔ ہم تو نادانستگی طور پر جذباتی ہو کر یہ سوچتے کہ یہی ہمارے لیے بہتر ہوگا، حالانکہ وہ ہمارے لیے خسارے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ راحت بیگم نے بیٹی کو ساتھ لگایا، پیار کیا، اس کے گال پر چوما اور کہنے لگی زمل تمہارے منہ پہ اس دن جو میں نے تھپڑ مارا تھا وہ آج تک مجھے روز رلاتا ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ زمل نے آگے بڑھ کے ماں کو گلے سے لگایا، کہنے لگی امی پلیز کس طرح کی باتیں کریں گے آپ؟ راحت بیگم کہنے لگی اب کمرے میں جاؤ، دایان تنگ کر رہا ہوگا اصلان کو۔ وہ کمرے میں آئی تو اصلان نے کہا کہاں تھی میڈم؟ کب سے آپ کا شوہر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ بولی بس تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ دایان کو سوتے دیکھ کر وہ دھیمی لہجے میں بول رہی تھی۔ اصلان نے اسے صوفے پر بٹھایا، کہنے لگا 1 منٹ۔ زمل متجسس ہوئی تو اصلان الماری میں سے گولڈ کی چوڑیاں لے کر آیا، کہنے لگا یہ تمہارے لیے، جس دن سے نکاح ہوا ہے اس دن سے ہمیں فرصت ہی نہیں ملی، اور میں تمہیں وقت دینا چاہتا تھا کہ تم اس رشتے کو دل سے قبول کرو۔ زمل نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کہنے لگی خود پہنا دیجیے۔ اصلان زمل کے پاس نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور محبت سے اس کا ہاتھ پکڑا، پہلے اس کے ہاتھ کو چوما اور پھر اس کے ہاتھ میں وہ چوڑیاں پہنائی۔ زمل نے شکریہ ادا کرتے بدلے میں اصلان سے وعدہ کیا، کہنے لگی اصلان یہ زمل اپنی آخری سانس تک خود کو آپ کے سپرد کرتی ہے۔ اصلان نے آج پوری طرح اسے اپنی محبت میں سمیٹتے ہوئے ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کیا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔